الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کیا ہے، اور جو شخص گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بڑے دو مسائل بیان فرمائے، جن میں سے پہلے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4 طریقے سے گفتگو کرنی ہوگی، اور دوسرا مسئلہ کہنے کو تو یہ ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک جہت ہی سے گفتگو کرنی ہے، لیکن وہ جو ایک جہت ہی سے گفتگو کرنی ہے اپنے مقام پر وہ بھی بہت ساری تفصیل کا تقاضا کرتی ہے۔ تو آئیے ہم پہلے آیت کے عنوانات کو بانٹ لیتے ہیں تاکہ سمجھنے کے لیے ذہن ذرا قریب ہو جائے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی گئی، جو شخص بھی ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا فائدہ اسے خود ہی ہوتا ہے۔ یہ پہلے مسئلے کا پہلا جزو ہے۔ جو شخص بھی گمراہی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسے خود ہی ہوتا ہے۔ یہ پہلے مسئلے کا جز نمبر 2 ہے، جس کو ابھی تک ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص اچھائی کرتا ہے اور جو شخص برائی کرتا ہے تو ان دونوں کا اچھا نتیجہ اور برا نتیجہ بندے کو خود ہی سہنا پڑتا ہے یا لینا پڑتا ہے۔ قرآن حکیم نے تیسرا عنوان یعنی پہلے عنوان کا تیسرا جزو یوں اٹھایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ابھی تک ہم نے یہ عنوان تو قائم کر لیا کہ اس گناہ کا بوجھ اور نقصان اسے خود اٹھانا پڑتا ہے، لیکن نمبر 3 پر یہ بھی ساتھ کہہ دیا گیا کہ ایک بندے کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ 3 باتیں کہہ کر قرآن حکیم خاموش ہو گیا، حالانکہ یہاں ایک چوتھا عنوان بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی اپنی حکمتیں ہیں، بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کرنے کے بعد چند ایک کو درمیان سے خاموش کیا تاکہ لوگ جب اس خاموش عنوان کو حاصل کرنا چاہیں تو انہیں رسول پاک علیہ السلام کی دہلیز پر کھڑے ہو کر خیرات مانگنی پڑے، اور پھر رسول پاک علیہ السلام اس عنوان کو بیان فرمائیں۔ یہاں بھی ایسے ہوا، جو چوتھا عنوان بنتا تھا اسے قرآن حکیم نے خاموش کر دیا، مطلب یہ تھا کہ وہ رسول پاک علیہ السلام سے پوچھ لیا جائے۔ وہ عنوان کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اچھائی کرتا ہے تو یہاں تک تو ہم نے جان لیا کہ اس کی اچھائی کا فائدہ اسے ہے، تو کیا چوتھا عنوان اس کی اچھائی کا فائدہ کیا کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے؟ یہ عنوان قرآن حکیم نے خاموش کر دیا۔ تو ابھی تک میں نے 5 6 7 8 جملے بولے، عنوان بہت پھیل گیا۔ اب میں ترتیب سے 4 حصے آپ کے سامنے عنوان کے طور پر بیان کرنے لگا ہوں، اس کے بعد ہم ڈیٹیل کی طرف بڑھ جائیں گے۔ ہر انسان جو اچھائی کرتا ہے، عنوان نمبر 1، اسے خود تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ عنوان نمبر 2، اس کی اچھائی کا کیا کسی اور کو بھی فائدہ ہوتا ہے؟
عنوان نمبر 3، جو شخص بھی گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کا وبال اس پر تو پڑتا ہی ہے۔ عنوان نمبر 4، تو کیا اس کے گناہ کا وبال کسی اور پر بھی پڑتا ہے؟ یہ عنوان نمبر 4۔ یہ 4 عنوان آج ہم تفصیل سے سیکھنے کا ارادہ کریں گے۔ آیت میں جو 5واں عنوان کہہ لو یا اسے عنوان نمبر 2 کہہ لو، وہ کیا بیان ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قوموں کے عروج و زوال کی داستانوں میں ہم جب کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو ہمارے عذاب بھیجنے کا دستور کیا ہوتا ہے، اور وہ دستور یہاں اس آیت میں صرف اتنا ارشاد کیا گیا کہ پہلے ہم رسول بھیجتے ہیں، وہاں پھر ان پر وحی نازل ہوتی ہے، پھر وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو پھر لوگ نافرمانی کرتے ہیں اگر تو ان پر عذاب آتا ہے۔ جب تک ہم رسول نہ بھیجیں، یعنی جب تک ہم ہدایت کا سامان پیدا نہ کریں، اس وقت تک ہم عذاب نہیں دیتے ہیں۔ پہلے ہدایت خوب کھول کر بیان کر دیتے ہیں، اچھائی اور برائی پہلے نبی کے ذریعے خوب کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ بیان کرنے کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ اچھائی کا راستہ بھی کھل گیا اور برائی کا راستہ بھی کھل گیا، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، تو پھر اسی طرح کی جزا ہم اس کے نام کر دیتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج ہم یہ 5واں عنوان آج کی نشست میں بامشکل ہی سمجھ پائیں گے۔ ہم پہلے 4 عنوانات کی طرف رغبت کرتے ہوئے آئیے ترتیب کے ساتھ انہیں سمجھنے لگیں۔ پہلا عنوان بہت آسان ہے اور دوسرا عنوان بھی بہت آسان ہے، یعنی جو شخص بھی اچھائی کرے گا تو اس کا فائدہ اسے تو ہوگا ہی ہوگا۔ اب میں نے جملہ بدل دیا، پہلے میں نے یہ کہا تھا جو شخص اچھائی کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، جو شخص برائی کرتا ہے اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے، لیکن چونکہ اگلے 2 عنوان بھی ساتھ ہیں میں نے جملہ بدلتے ہوئے یہ کہہ دیا جو شخص بھی اچھائی کرتا ہے اسے تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا۔ اب کچھ اور باقی ہے جو ہم بعد میں سمجھیں گے۔ تو آئیے مثلاً اس پر ہم ایک مثال دیکھتے ہیں اور پھر 2 مثالیں دیکھتے ہیں۔ پورا مذہب اس عنوان سے بھرا ہوا ہے، جو شخص بھی نیکی کے راستے پر چلے گا تو خود تو اس کا فائدہ اٹھائے گا ہی اٹھائے گا۔ مثلاً چاہو تو یہ مثال دیکھ لو، سورۃ الکہف جمعرات کے درس قرآن حکیم میں شروع ہو چکی، تو کیا یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعۃ المبارک میں فجر سے لے کر مغرب تک اسے دن کہتے ہیں مذہب کی زبان میں، جو شخص جمعۃ المبارک کے پورے دن میں سورۃ الکہف تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فائدہ عطا فرماتا ہے۔ کیا فائدہ؟ فرمایا اگلا جمعہ آنے تک وہ بندہ اللہ کے نور میں ڈوبا رہتا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے ڈیٹیل بیان کر دی تھی، یہ ڈوبا ہوا ہونا یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، حدیث کے الفاظ یہ تھے وہ بندہ زمین پر کھڑا ہو تو پاؤں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور ہو جاتا ہے، وہ بندہ جہاں کھڑا ہو وہاں سے لے کر مکہ تک یعنی اردا گرد اتنی دور تک اللہ کا نور نازل ہونے لگ جاتا ہے۔ اس بندے کے فائدے کی خاطر چلیں بیان تو اس سے قبل ہو چکا، لیکن ہم نے ایک مثال پالی کہ آج کا جمعہ، آج کا دن جمعۃ المبارک، جس صاحب کو یہ توفیق میسر ہو گئی اس نے سورۃ الکہف کو تلاوت کر لیا۔ ہر نیکی کی شان یہی ہوتی ہے، لیکن میں نے بطور مثال ایک آدھ کہنا ہے، تو جس نے سورۃ الکہف کو تلاوت کر لیا، بیان رسول اللہ علیہ السلام کے مطابق فائدہ اس تلاوت کرنے والے کو ہی ہوگا۔ 10 دن تک یا 8 دن تک اللہ کا نور اسی شخص کا طواف کرے گا، اسی شخص پر برسے گا۔ تو قرآن حکیم یہی کہہ رہا ہے جو شخص بھی ہدایت کے کسی راستے پر بھی چلتا ہے تو اس راستے پر چلنے سے جو فائدہ اترنا ہے اللہ تعالیٰ وہ فائدہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ ہدایت کے راستے پر چلے اور اس کو فائدہ میسر نہ ہو یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں جب سپارہ نمبر 13 پر ہم پہنچے ہوئے تھے اور یہ آیت کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، وہاں ایک علم العقائد کا ضابطہ اور اصول آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا اور اس کی روشنی میں بہت سیر حاصل گفتگو کرنے کی بھی کوشش کی تھی، جس کو 2 جملوں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کا خلاف نہیں کرتا، البتہ وعید کا خلاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت مارکۃ الآراء بحث تھی۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کا خلاف نہیں کرتا، البتہ وعید کا خلاف کر دیتا ہے۔ وعدہ کیا ہوتا ہے اور وعید کیا ہوتی ہے، یہ میں نے جملے کچھ ذرا پہلے اس لیے بھی بول دیے کہ آج مجھے پھر ان کی ضرورت ہے۔ عنوان کے اختتام تک پہنچنے سے پہلے مجھے آج پھر ان جملوں کی ضرورت ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ
وعدہ فرمائے جو شخص سورۃ الکہف پڑھے گا اس پر نور برسے گا، میں اس کو یہ عطا کروں گا اور اس کو وہ عطا کروں گا۔ تو خیر کی خبر چلا دینا اللہ کی طرف سے، اسے وعدہ کہتے ہیں۔ نماز پڑھو گے میں جنت دوں گا، یہ وعدہ ہے۔ روزے رکھو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، یہ وعدہ ہے۔ تو اللہ وعدہ کا خلاف نہیں فرماتا۔ جو اس نے فرما دیا کہ میں تمہیں یہ جزا فلانے عمل کے نتیجے میں دوں گا، اللہ کبھی اس کا خلاف نہیں فرماتا ہے۔ یہ اس کی شان رحمت کے خلاف ہے کہ وہ وعدہ کرے میں جھولی بھروں گا اور پھر کہے کہ میں نہیں بھرتا، یہ اس کی شان رحمت کے بہت خلاف ہے اور بہت خلاف ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتا ہے۔ البتہ وعید کا خلاف کر دیتا ہے اور یہ اس کی رحمت کے کا تقاضا نہیں بلکہ بہت سارے تقاضے ہیں۔ وعید کیا ہوتی ہے؟ اگر تم نے جھوٹ بولا میں دوزخ میں ڈال دوں گا، اگر تم نے فلانا عیب کیا تو میں تمہیں یہ سزا دوں گا۔ تو سزائیں دینے کی بات کرنا، اور جب پھر وقت آئے سزا دینے کے لیے تو یہ جو سزا دینے کی بات تھی اسے مذہب میں وعید کہتے ہیں۔ جب سزا دینے کا موقع آئے تو اب یہ نہیں کہ اللہ کہے کہ چونکہ میں نے کہا تھا سزا دوں گا تو دوں گا ہی دوں گا، جی نہیں، اللہ وعید کا خلاف کر لیتا ہے۔ اس کی شان رحمت جوش میں آ جائے تو بھلے بنتی بندے کی دوزخ ہوتی ہے لیکن شان رحمت کے تقاضوں پر فرما دیتا ہے بنتی دوزخ تھی، جا میں نے جنت میں داخل کر دیا ہے تجھے۔ یہ ہے وعید کا خلاف کرنا۔ تو جاننا چاہیے یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اللہ وعدہ کا خلاف نہیں کرتا اور وعید کا خلاف بہر کیف کر دیتا ہے۔ تو پلٹیے، میں نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ ہدایت کے راستے پر چلے گا تو جو جو فائدے میں نے اس کے لیے مقدر کیے ہوئے ہیں اس کو لازماً عطا کروں گا، کیونکہ میں اللہ وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔ اور اس کو ہم قرآن کے الفاظ میں یوں پڑھ سکتے ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے توڑتا ہی نہیں ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ میں نے ایک مثال کہی، ہدایت پر چلو گے تو فائدہ خود پاؤ گے۔ ایک اور مثال چاہو تو میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، چلے میں وہی مثال کہہ دیتا ہوں جو آج فجر کی نماز کے بعد ایک صاحب نے مجھے فون پر مسئلہ پوچھا تو میں وہی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا اس طرح کی بات ہے کوئی کہ اگر کوئی شخص والدین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے، کیا ہے کوئی ایسی بات؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص والدین کی خدمت میں اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے تو اللہ اس کی عمر کو بھی زیادہ کر دیتا ہے اور اللہ اس کے رزق کو بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ تو ایک اور مثال سامنے آ گئی، والدین کی خدمت گزاری اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایتوں میں سے ایک ہدایت کا نام ہے، لہٰذا جو شخص اس ہدایت پر چلے گا تو قرآن کہہ رہا ہے فائدہ خود ہی اٹھائے گا۔ تو پہلا عنوان میں نے دو مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا، اگرچہ اس عنوان پر بیسیوں بلکہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ پہلا عنوان کمپلیٹ ہوا، وہ مشکل تھا ہی نہیں۔ جو شخص بھی ہدایت کے راستے پر چلے گا فائدہ اللہ اسے ہی عطا فرمائے گا، بحث ختم ہو گئی۔ جو شخص برائی کرتا ہے اس کا نقصان اسی پر ہوتا ہے۔ اس کے لیے چاہو تو آپ جتنی مرضی مثالیں، اس سے بھی مذہب ہمارا بھرا ہوا ہے۔ اہل دوزخ سے جب پوچھا جائے گا دوزخ میں پہنچنے کے بعد ایک مخصوص طبقہ ہے، جب جنت والے ان سے سوال کریں گے کہ تم دوزخ میں کیا کر رہے ہو؟ تم تو ہمارے محلوں میں رہتے تھے، ہمارے گھروں میں آتے جاتے تھے، مسلمانوں میں تمہارا شمار ہوتا تھا، تو آج تم دوزخ میں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے ایک جواب دیا، قرآن حکیم نے وہ جواب نقل فرما دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ قالوا لم نک من المصلین۔ اور بھائیو بات یہ ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہوتے تھے، بھلے ہم مسلمانوں کے محلوں میں رہتے تھے، ان کی گلی کوچوں میں رہتے تھے، ان کے گھروں میں آتے جاتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہوتے تھے، تو اس لیے آج ہمارا یہ حال ہو گیا۔ تو ہمارا آج مثال کہنی ہے، تو اگر برائی کرو گے تو وبال خود ہی سہنا پڑے گا نا۔ عنوان صرف یہ تھا، اگر برائی کرو گے تو وبال خود ہی سہنا پڑے گا نا۔ یا مثال کے طور پر آپ یہ مثال دیکھ لیجئے، 11واں سپارہ سورہ توبہ، اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ارشاد فرمایا، 10ویں سپارے کے اندر یہ کلام ارشاد فرمایا۔ کیا کلام؟ کہ جو صاحب دولت لوگ تھے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگوں سے کہا جائے گا کہ ان کے جو سونے تھے، ان کے جو چاندیاں تھیں، ان کی جو دولت تھی، انہیں پترے، لوہے کے پترے، سلاخیں
باریک بنا دی جائیں گی، دوزخ سے انہیں خوب ہیٹ اپ کیا جائے گا اور لا کر کے ان کی پیشانیوں پر ایسے رگڑے لگائے جائیں گے، وہ لوہے کا جو کوئلہ بن چکا ہے ان کے پہلوؤں پر رگڑے لگائے جائیں گے۔ تو مثال نمبر 2 آپ نے سن لی، اگر برائی کرو گے میاں تو وبال تمہارے ہی اوپر پڑے گا، اچھائی کرو گے تو اس کی جزا تمہیں ہی ملنی ہے، اگر برائی کرو گے تو اس کا وبال تمہارے ہی پڑنے والا ہے۔ یہ عنوان بھی بہت واضح ترین ہے، اس پر بھی مجھے رکنا نہیں ہے، ہمیں عنوان نمبر 3 پر پڑھنا ہے، پہنچنا بھی ہے اور اسے ہم نے پڑھنا بھی ہے کہ برائی کرنے والے کی برائی کا اثر دوسرے پر نہیں ہوتا۔ قرآن نے جتنا کہا پہلے ہم ذرا اتنا سمجھ لیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک خوبصورت ترین مثال ہے صحابہ کرام کی زندگی سے، میں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بھئی یاد رکھنا کہ رسول اللہ کی حدیثوں کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہوتی تھی کہ ایک بات ہو گئی، ایک واقعہ ہو گیا یا ایک حکم حضور نے ارشاد فرما دیا تو پھر کسی اور موقع پر حضور وہی حکم ارشاد فرماتے تو اس لمبے ترین حکم میں سے بعض حصہ جو آپ مناسب حال سمجھتے تو ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ لازماً یوں نہیں ہوتا تھا کہ ہر بات حضور ہر بار پوری ڈیٹیل ہی سے بیان کریں، جس موقع پر جوش ہے آپ ضرورت محسوس کرتے اتنا قول مبارک ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ عنوان بھلے ایک ہی ہوتا، تبھی تو حدیثوں میں ایک ہی عنوان پر کہیں آپ الفاظ زیادہ پاؤ گے، کہیں آپ الفاظ کم پاؤ گے، کہیں آپ ڈیٹیل پڑھو گے، کہیں آپ اختصار پڑھو گے، تو حدیثوں کی دنیا میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو جس دن حضرت عمر ابن الخطاب نے یہ قول حضرت رسول پاک علیہ السلام سے سنا تھا، اس دن حضور نے اتنا ہی فرمایا تھا تو آپ نے اس کو سینے میں محفوظ کر لیا۔ کون سا قول مبارک؟ ہمارا عنوان یہ چلنے لگا ہے کہ ایک بندہ برائی کرے اور اس کی برائی کا بوجھ کسی دوسرے پر جا پڑے تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس پر میں ایک مثال آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میت کو اس کے گھر والوں کے آہو بکا کرنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ قول مبارک حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اور محفوظ کر لیا۔ اس کے پیچھے کوئی اور بات بھی تھی، لیکن آج کی نشست میں رسول پاک علیہ السلام نے وہ بات ارشاد نہیں فرمائی تھی، آپ نے اتنا سنا اور اتنا سن کر کے تو محفوظ کر لیا۔ اب جس دن حضرت عمر ابن الخطاب کا انتقال ہوا تو آپ کے صاحب زادے والا شان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ یاد تھی کہ ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اہل خانہ آہو بکا کریں، بھئی رونے کی بات میں نہیں کر رہا، میں بکا کے الفاظ ہیں اور بکا کا معنی آپ سمجھتے ہیں، وہ چیخو پکار کرنا، تو بین کرنا، تو بال کھول دینے، تو گریبان چاک کر دینے، جس کی ڈیٹیل محدثین نے بیان کی۔ رونا یہ تو رحمت کے آثار ہوتے ہیں، جیسے کہ خود رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، بغیر آہو بکا اور بغیر چیخو پکار کے نظروں سے پلکوں سے آنسوؤں کا ٹپک جانا یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کو تو خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ قول آج لیا اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے، ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، تو میت کو باہر والوں کے رونے سے، سادہ ترجمہ کروں ذرا، باہر والوں کے رونے دھونے سے، چلیں اتنا کر لوں، عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ ارشاد فرمانے لگی، رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم فرمائے، بات یوں نہیں تھی۔ انہوں نے پوری بات سنی ہوئی تھی، اللہ عمر پر رحم فرمائے، بات یوں نہیں تھی۔ بھئی حضرت عمر جو کہہ رہے تھے اس کا معنی تو صاف صاف یہ بن رہا تھا، غلطی کوئی کر رہا ہے، عذاب کسے ہو رہا ہے؟ بھائی وہ رونے دھونا، چیخو پکار کرنا یہ بعد والوں کی غلطی ہے، اور جو قول آپ سن چکے تھے اس کے مطابق معنی یہ بن رہا تھا کہ آہو بکا وہ کر رہے ہیں، عذاب میت کو ہو رہا ہے، تو گناہ ایک بندہ کر رہا ہے، عذاب دوسرے پر ہو رہا ہے۔ اس قول کا صاف صاف یہ معنی بن رہا تھا۔ تو حضرت ام المؤمنین فرمانے لگی، رحم اللہ عمر لیس کذالک، اللہ عمر پر رحم فرمائے، بات یوں نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی، بات سننا بات کیا تھی؟ فرمانے لگے ہوا یہ تھا کہ رسول پاک علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو اس قبرستان میں ایک قبر یہودی عورت کی تھی، تو اس کو اندر عذاب ہو رہا تھا اور باہر اس کے اہل خانہ آہو بکا کر رہے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے 2 خبریں بتائی تھیں بس،
حضور نے 2 خبریں بتائی تھی. جیسے ہم بھی تو بہت ساری خبریں بتاتی ہیں, لو جی ان کے اندر ہمارے معاشرے کی زبان, لو جی ان کے گھر میں لائٹ نہیں ہے اور یہ باہر نکل کر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. یہ 2 خبریں. ان کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, یہ باہر بیٹھا شربت پی رہا ہے. یہ 2 خبریں. بھائی اندر والی آگ کا باہر والے شربت سے کیا تعلق, باہر والے شربت کا اندر والی آگ سے کیا تعلق. ان کی دکان پر چور آ گئے ہیں اور یہ یہاں بیٹھا روٹی کھا رہا ہے. یہ 2 خبریں ہیں. بھائی چوروں کا روٹی سے کیا تعلق, روٹی کا چوروں سے کیا تعلق. جیسے یہ معاشرے میں ایسی ہم بہت ساری باتیں بولتے رہتے ہیں, اور تو یہاں میں بعض اوقات کہیں رش ہو تو میں بچوں کو کہتا ہوں, بچے سلام کرتے ہیں سارے, وہ محلے کے بچے السلام علیکم, میں کہتا ہوں بچوں تم یہاں کھڑے ہو تو لنگر مٹ رہا ہو, جاؤ نہ جا کر لنگر لے لو. تو یہ 2 خبریں ہیں جس سے ہم سب کے گھر معاشرے بھرے ہوئے ہیں. تو حضرت ام المؤمنین فرمانے لگی بھئی یہ 2 تو, اور حضور نے تو یہ 2 خبریں ارشاد فرمائی تھی جن میں سے ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں تھا, دوسرے کا پہلے سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ خبر یہ تھی کہ حضور نے نگاہ مذاق نے دیکھا کہ اس یہودی عورت کو, کافر تھی چونکہ, تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور گھر والے اس کے چونکہ رو رہے ہیں, تو حضور نے وہ 2 خبریں بتائی تھی. لو اندر اسے عذاب ہو رہا ہے, باہر یہ رو رہے ہیں. حضور نے تو اس انداز میں بات کی تھی, یعنی یہ نہیں فرمایا تھا کہ باہر کے رونے والوں کی وجہ سے اندر والی کو عذاب ہو رہا ہے, یہ کلام نہیں تھا. اصل بات یہ تھی کہ حضور نے 2 باتیں بتائیں, لو اندر اسے مار پڑ رہی ہے, باہر یہ رو رہے ہیں. یہ تو اصل میں یہ بات ہوئی تھی. لہذا یہ صحابہ کا ایک مختصر سا اختلاف ہوا. اختلاف کی بنیاد کیا تھی؟ حضرت عمر کے پاس جو قول محفوظ تھا اس کا معنی یہ بنتا تھا کہ گناہ کریں باہر والے, عذاب ہوتا ہے قبر والوں کو. اور حضرت ام المؤمنین فرماتی تھی جی نہیں, بات یوں نہیں ہے, یہ تو 2 خبریں تھیں, باہر والوں کا اندر والوں سے, اندر والوں کا باہر والوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. حضور نے تو یہ فرمایا تھا لو جی اندر اسے مار پڑ رہی ہے, باہر یہ رو رہے ہیں, بس اتنی سی بات ہوئی تھی. تو ہمارا قرآن حکیم کا یہ عنوان میں نے ایک اختلافی مثال سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو گناہ کرے گا بوجھ اسی پر ہوگا. یوں نہیں ہے کہ گناہ کرے کوئی اور بوجھ ڈلے, عذاب ڈلے کسی اور پر. شراب پیوں میں, قیامت کو پکڑے جاؤ آپ, زنا کرو آپ, قیامت کو پکڑا جاؤں میں. جی ہاں, یوں نہیں ہوتا ہے. یہ قرآن حکیم کا 3را عنوان تھا جو آج پورا ہو گیا. اب ہمیں 2 عنوان اور سیکھنے ہیں, تب جا کر کے ہمارا فرسٹ ٹائٹل جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ کمپلیٹ ہو پائے گا. ایک ہم نے یہ سیکھا اچھائی کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا. ایک ہم نے یہ سیکھا برائی کرو گے اس کا نقصان تمہیں ہوگا. تیسری بات ہم نے یہ سیکھی برائی کرو گے تو تمہیں ہوگا, نقصان کسی اور کو نہیں ہوگا. تیسری بات ہم نے یہ سیکھی. اب چوتھی بات اور 5ویں بات, یہ دونوں حدیث شریف کا عنوان ہے, میں وہاں سے نکال کر آپ کے سامنے بیان کروں گا. برائی کرو گے تو اس کا وبال تم پر ہوگا, کسی اور پر نہیں ہوگا. البتہ ایک صورت ایسی ہے جس میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم برائی کرو گے تو تمہاری برائی کرنے کا وبال کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے. وہ ذرا دھیان سے سننا, خطرناک کہانی ہے. اور اگر کوئی اور برائی کرے تو اس کا وبال اور اس کا گناہ تم پر بھی ہو سکتا ہے. یہ بہت ہی خطرناک عنوان ہے. یا خاص کر کے نوجوان طبقہ اس عنوان کو محفوظ کر کے چلے جاؤ. اور میرے بھائی اپنا بوجھ اٹھانا ہی مشکل ہے. قبر کی حالات یہ ہے کہ اپنا بوجھ اٹھانا ہی مشکل ہے. بندہ کسی اور کا بوجھ کیا اٹھائے گا. مجھے پھر وہ کیوں پتہ نہیں کیوں میرا دماغ پھر پریشان ہو جاتا ہے جب حضرت ملا علی قاری کی وہ روایت پڑھتا ہوں میں, تو پھر میرا دماغ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک صاحب نظر کا انتقال ہوا تھا تو دوسرے صاحب نظر نے خواب میں دیکھا تھا اور پوچھا تھا ہاں میاں کیا بنا. اس نے کیا کہا تھا کہ بھائی باقی سب تو کلیئر ہو گیا ہے, ولیکن ابراتن, ایک سوئی ہے جس نے مجھے پھنسا دیا ہے. استعرتها ولکن لم اردها, کسی سے زندگی میں سوئی ادھار مانگی تھی واپس کر نہیں سکا, تو مرنے سے پہلے واپس نہیں کر سکا. وہ حساب ابھی تک میرے ذمے باقی ہے, باقی سب کلیئر ہو گیا ہے. میں نے کہا میرے بھائی وہ اپنے بوجھ اٹھانا ہی مشکل ہے, اوروں کے بوجھ اٹھانے کی ہمت کیا پاؤ گے. کیا میں تم جتنے مرضی طاقتور ہو جاؤ, بڑے ہو جاؤ, زوراور ہو جاؤ, تمہاری چھاتی لوہے کی آواز نکالنے لگ جائے, لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. میں جان بوجھ کر 2-3-4 جملے بولے تاکہ ہم یہ ذرا قریب ہو جائیں کہ اپنے بوجھ کافی ہیں, اوروں کے بوجھ اٹھانا ہمارے پاس کی کہانی نہیں ہے. اور میں کیا عنوان کہنے لگا ہوں کہ بعض اوقات گناہ ایک کرتا ہے اس کا وبال دوسرے پر بھی پڑتا ہے. یہ کیا عنوان ہوا, اس کو میں حدیث کے ان الفاظ میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سن سنتا سیئتا فعليه وزرها ووزر من عمل بها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد گرامی ہوا کہ جس شخص نے ایک برائی کا راستہ ایجاد کیا,
بس اس سے یہ حدیث کہنے سے پہلے جان لو کہ عملوں کی بھی کیا کوئی عمر ہوتی ہے؟ جی ہاں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر لائف بڑی کم ہوتی ہے، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی لائف بہت لمبی ہوتی ہے۔ میں دونوں کہانی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ بھائی آپ نے شراب کا ایک گھونٹ پی لیا، برا عمل کیا، گندا عمل کیا، تو شراب پی لیا، چلو 2-4 گھنٹوں میں ہضم ہوئی، بات ختم ہو گئی، آئی گئی ہو گئی۔ وہ ایک مختصر ترین عمل تھا جس کی اور اس کے نتائج کی عمر بس 3-4 گھنٹے ہی تو تھی۔ نشہ ہو گیا تو آدھے پونے گھنٹے میں زائل ہو گیا، تو ٹوٹل آخرکار وہ شراب پانی بن کر، پیشاب بن کر جسم سے برخاست ہو گئی اور نکل گئی، تو یہ 3-4 گھنٹوں میں اس عمل کا نتیجہ پورا ہو گیا۔ لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی لائف بہت لمبی ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں کیا کہنا چاہوں گا، مثلا آپ میں سے کوئی شخص سینما ہال بنا لیتا ہے۔ اب سینما ہال کوئی 1-2-4 گھنٹوں کی خاطر تھوڑا ہوتا ہے میاں، وہ مہینوں بلکہ پھر سالوں اور پھر کئی سالوں تک اسے چلنا ہوتا ہے۔ کاروبار اور آمدن کا ذریعہ جو بنا لیا، آپ نے گندا عمل کیا، نوجوان نسل کو بگاڑنے کا اہتمام آپ کے ہاتھوں ہو گیا، لیکن یہ گندا عمل ایسا ہے کہ جس کی بہت لمبی لائف ہے، یہ 20 سال بھی چل سکتا ہے، 40 سال بھی چل سکتا ہے، 100 سال تک بھی یہ چل سکتا ہے۔ اچھائیوں کی دنیا میں بھی کچھ ایسا ہے، کچھ اچھائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی دکھنے میں عمر بڑی کم ہوتی ہے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، اچھا عمل کیا، کرنے کے فوراً بعد بات ختم، کوئی لانگ لائف اس کی نہیں ہے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، آپ نے مسجد بنائی ہے، جس صاحب نے یہ مسجد بنائی یا جن دوستوں نے مل کر یہ مسجد بنائی، اب یہ مسجد یہ کوئی اس کی لائف کم نہیں ہے، اب یہ کئی سالوں سے، 11 سال سے تو میں یہاں ہوں اور ابھی نہ جانے کتنے اور سال اللہ جب تک چاہے گا یہ مسجد چلتی رہے گی۔ محسوس ہوا کہ کچھ اعمال ان کی لائف کم ہوتی ہے، کچھ اعمال کی لائف لمبی ہوتی ہے، کچھ اعمال صالحہ کی لائف کم ہوتی ہے، کچھ اعمال صالحہ کی لائف ذرا لمبی ہوتی ہے۔ اب حدیث سمجھنا ذرا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمل گندا ایسا ہے جس کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے۔ حضور وہ کون سا ہے؟ میں کسی اور کو گند کے راستے پر ڈال دینا۔ من سن سنتن سیئتن، ایک بچہ تھا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا، وہ تو ان برائیوں سے واقف ہی نہیں تھا، لیکن تم میں سے کوئی بڑا اسے لے کر ایک بار برائی کے اڈے پر پہنچا اور پھر پہنچا اور پھر پہنچا، کئی برائیاں اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیں، حتیٰ کہ اس کے اندر کی آواز بن گئی مجھے بھی ان میں انوالو ہونا چاہیے۔ یہ جو اتنا پروسیس آپ نے کر دیا، یہ ایک ایسا گندا ترین عمل ہے میرے بھائی کہ جو اب ایک زمانہ تک چلے گا۔ اچھائیاں شاید لوگ جلدی چھوڑ دیتے ہیں لیکن برائیاں جلدی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اگر میں چاہوں تو دلیل لاتا ہوں حدیث شریف سے۔ رسول پاک علیہ السلام نے برائیوں والے معاشرے کو بدلنا تھا، نبی ہو کر، سب سے مؤثر کلام والا ہو کر، ہدایت کا سرچشمہ ہو کر، اللہ کی نور کی مدد بھی پا کر، پھر بھی رسول اللہ نے 23 سال لگائے۔ محسوس ہوا لوگوں کی برائیوں سے انہیں باز کر دینا یہ اتنا مشکل ترین عمل ہوتا ہے کہ اس کے لیے اللہ سب سے چوٹی کا انسان بھیجا کرتا ہے، یعنی اللہ کا نبی، پھر سب سے چوٹی کی کتاب اترا کرتی ہے، پھر نبی کی زبان نور سے دھلی ہوئی ہوتی ہے، اس کے کردار کے اجالوں سے بھی لوگ آخر رہنمائیاں حاصل کرتے ہیں۔ گویا ہر جہت نور، ہر لحظہ نور، ہر جہت ہدایت، ہر عمل ہدایت، ہر قول ہدایت، لیکن پھر بھی 23 سال لگ گیا پتہ اس عنوان کو سمجھنے کے لیے کہ برائیاں جلدی نہیں چھوٹا کرتی۔ تو آپ نے جس کو برائی کے راستے پر ڈال دیا، سمجھو کہ اب آپ کی خیر نہیں ہے میرے بھائی۔ برائی کے بچوں سے، برائیوں کے انڈوں سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ شیطان تو خود اس کام کے لیے، وہ تمہارے اس کام کے ابلاغ کے لیے وہ اپنی فوجوں کے ساتھ حاضر خدمت، حاضر جناب، کوئی ذمہ داری ہماری ہو تو برائی آگے پہنچانی ہے، حاضر جناب، تم نے ٹرانسفر کی بچے میں، وہ کل نوجوان ہو گیا، اس نے ٹرانسفر کی آگے، وہ پھر نوجوان ہو گیا، اس نے ٹرانسفر کی آگے، اور انہوں نے کئیوں کو، یہ برائیوں کا جہان بڑا خطرناک جہان ہوتا ہے۔ اب یہ وہ چیز تھی، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے برائی کا راستہ کسی کو دے دیا، برائی کا راستہ ایجاد کر لیا، اس سے تو گناہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب جب جتنے لوگ بھی آئندہ اس برائی کا ارتکاب کریں گے تو ان سب کا گناہ بھی اسے ہوگا، انہیں تو ہوگا ہی ہوگا لیکن اسے بھی ہوگا۔ یہ ہے وہ ٹائٹل کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو کرنے والے تو گناہ پاتے ہی پاتے ہیں لیکن اس کا وبال وہ پہلے پر بھی جا برستا ہے۔
یا جو بھی اس لائن میں اس چین میں شامل ہو گیا وہ بھی اس برائی میں آ ٹپکتا ہے اور اس کا وبال اس پر بھی پہنچتا ہے. میں نے اس لیے نوجوانوں سے کہا کہ او میرے بھائیو جو گناہ لے چکے ہو پہلی کوشش تو یہ کرو اسے جان چھڑاؤ اپنی. وہ نہیں جان چھوٹ رہی تو خدا کے بندو یہ میری دعوت نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر اسے اپنے ہی تک محدود رکھو کسی اور کو نہ بتاؤ. یہ تو ہے ہی ہے کہ اسے اپنے ہی تک محدود رکھو کسی اور کو مت بتاؤ. ظالموں مر جاؤ گے, مرنا تو ہے ہی ہے, یہ مر جاؤ گے کوئی اور ہے, وہ مر جاؤ گے بڑا خطرناک عنوان ہے قبر کے اندر, اور مرنے کے بعد بڑے خطرناک حوالہ جات ہیں. اب میں پاکیزہ نشست پر بیٹھا ہوں, کیسے ان نوجوانوں کی مجھ تک پہنچی ہوئی خبریں آپ کو بتاؤں, کیسے بتاؤں؟ میری زبان میں اجازت نہیں ہے, میرے دل میں ہمت نہیں ہے کہ وہ گھن من, وہ غلاستیں اور وہ برائیوں کے گرم بازار, بلکہ گرم تنور جو آپ ہی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایسے ہو گیا, اس نے ایسے کر دیا, اس نے ایسے کر دیا, میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ میرے مقدس شعبہ, میری یہ مقدس نشست جو رسول اللہ علیہ السلام کی امانت ہے, میں کچھ بھی نہیں بول سکتا. لیکن اتنے نادان آپ بھی نہیں ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور خوب سمجھ آ رہی ہے, خاص کر کے الیکٹرانک میڈیا نے جو تمہیں اندر سے کھوکھلا بھی کم ہے, کھوچلا کر دیا ہے اور تمہارے کرداروں کو کھوچلا کر دیا ہے. تم اس سے خوب آگاہ ہو میری جان. تو میں نے کہا کہ چوتھا عنوان یہ تھا کہ بعض برائی ایسی ہوتی ہیں کرنے والے ان کا اثر پاتے ہیں اور ان کا اثر اوروں پر بھی ہوتا ہے. اور پانچواں عنوان, وقت کو میں نے دیکھا تو کہا کہ اب نہیں, اگلی نشست جمعۃ المبارک کی نشست ہوگی رمضان المبارک میں, تو انشاءاللہ پانچواں عنوان اس میں ہم ڈیٹیل سے سیکھنے کا اہتمام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.